السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 5 اور میں ہوں حسنین وہاب۔ گزشتہ 21 ماہ سے اسرائیل غزہ کے شہریوں اور ہمسایہ ملکوں کو جارحیت کا نشانہ بنا رہا ہے۔ اکتوبر 2023 سے غزہ کی ساحلی پٹی میں آباد 20 لاکھ سے زائد فلسطینیوں پر جارحیت کی جا رہی ہے۔ غزہ کی 80% سے زائد آبادی بے گھر ہو چکی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اکتوبر 2023 سے اب تک اسرائیلی حملوں میں 60,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، ان میں اکثریت بچوں اور خواتین کی ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق غزہ کی 20 لاکھ سے زائد آبادی بھوک، بیماریوں اور اسرائیلی فوجیوں کی گولیوں کا سامنا کر رہی ہے، مگر کوئی ادارہ، کوئی ملک، حتیٰ کہ پوری بین الاقوامی برادری اسرائیل کے ان مظالم کو روکنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اور لگ یہ رہا ہے کہ اسرائیل کو نہ صرف فلسطینیوں کے بے دریغ قتل اور انہیں بھوکا مارنے کا لائسنس جاری ہو چکا، بلکہ اسے تمام بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی کی آزادی بھی حاصل ہو گئی ہے۔ سچ بات تو یہ ہے کہ غزہ میں اسرائیلی فائرنگ کا نشانہ بننے والے مظلوم انسانوں اور چند گھونٹ دودھ کے لیے بلکتے بچوں اور اسپتالوں کے فرش پر درد کی شدت سے کراہتے ہوئے زخمیوں کو دیکھنا کتنا مشکل کام ہے، یہ آپ اور میں اندازہ نہیں لگا سکتے۔ جتنے بدترین حالات آج غزہ کے ہیں، پہلے کبھی نہ تھے۔ فلسطینیوں کی 3 طرح سے نسل کشی کی جا رہی ہے۔ انسانوں پر دن رات بمباری ہو رہی ہے، ان کے گھروں، پناہ گاہوں اور خیمہ بستیوں میں بچوں، بوڑھوں اور خواتین اور مردوں کو موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہے۔ روزانہ بڑی تعداد میں لوگ بھوک سے دم توڑ رہے ہیں۔ بھوک کو اسرائیل ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق غزہ سٹی وہ علاقہ ہے جہاں غذائی قلت سب سے زیادہ شدید ہے، اور وہاں 5 سال سے کم عمر کے تقریباً ہر 5 میں سے ایک بچہ شدید غذائی قلت کا شکار ہے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق غزہ کی وزارت صحت کا یہ کہنا ہے کہ غزہ میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران بچوں سمیت 14 افراد بھوک اور غذائی قلت کے باعث شہید ہو چکے ہیں۔ بھوک اور غذائی قلت کے باعث شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 147 سے زائد ہو گئی ہے۔ الجزیرہ کے ہی مطابق بچوں کے لیے دودھ کے متبادل کی شدت قلت کے باعث 10,000 کمزور اور غذائی قلت کے شکار شیرخوار بچے آہستہ آہستہ موت کے منہ میں جا سکتے ہیں۔ اسرائیل گزشتہ 5 ماہ سے بچوں کی دودھ کی متبادل خوراک کی ترسیل کو روک رہا ہے۔ آج ایک خبر یہ سامنے آئی ہے کہ اسرائیل نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جنگ بندی کے جزوی وقفے کے پہلے دن غزہ کی پٹی میں اقوام متحدہ اور امدادی اداروں کی جانب سے 120 سے زائد ٹرکوں پر مشتمل غذائی امداد تقسیم کی گئی ہے۔ اے ایف پی کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ غزہ میں بھوک سے مارنے کی کوئی پالیسی نہیں اور غزہ میں قحط نہیں ہے۔ وہ مسلسل جھوٹ بول رہے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ غزہ میں یومیہ 600 امدادی ٹرکوں اور بیبی فارمولا کے ماہانہ 2.5 لاکھ ڈبے درکار ہیں اس وقت۔ امریکی صدر ٹرمپ نے بھی اسرائیلی وزیر اعظم کا جھوٹ بے نقاب کر دیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ غزہ میں غذائی قلت حقیقت ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ غزہ میں امدادی مراکز قائم کریں گے۔ امریکی صدر نے مزید کیا کہا، ذرا دیکھیے گا۔ We also discussed, obviously, Gaza. And I think before we get to phase 2, which is, what's going to happen afterwards, we want to get the children fed. We made a contribution a week ago of $60 million, all going into food. We only hope the food goes to the people that need it, because so much, as you know, when you do something there, it gets taken by Hamas or somebody, but it gets taken. But and we're prepared to help. We want to help. It's a terrible situation. The whole thing is terrible. It's been bad for many years. We have to help on a humanitarian basis before we do anything. We have to get the kids fed. اب سوال یہ ہے کہ پوری دنیا کو پتا ہے سوائے اسرائیلی وزیر اعظم کے کہ غزہ میں شدید غذائی قلت ہے۔ اب کچھ امداد کا عالمی دباؤ کے بعد سلسلہ شروع ہوا ہے، لیکن کیا یہ مسئلے کا حل ہے؟ کیا غزہ کے لوگوں کی اس وقتی امداد سے کوئی مدد ہو سکتی ہے؟ عالمی دباؤ سے امداد کی فراہمی شروع ہو سکتی ہے، تو پھر یہ عالمی دباؤ اسرائیل پر جنگ ختم کرنے کے لیے کیوں استعمال نہیں کیا جا رہا؟ کیوں اسرائیل کو پابند نہیں کیا جا رہا کہ غزہ اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی ہو، فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی ہو، وہاں کے لوگوں کو پھر آباد کیا جا سکے، وہاں کے لوگوں کو کھانا فراہم کیا جا سکے، وہاں کے لوگوں کو پانی فراہم کیا جا سکے؟ کیا یہ بیانات صرف بیانات ہی رہیں گے؟ کیا وقتی امداد سے غزہ اور فلسطین کے لوگوں کا صرف تھوڑا مداوع کیا جا رہا ہے؟ صورتحال اصل میں ہے کیا، اور معاملات جا کس طرف رہیں؟ اس پر بات کریں گے۔ ہمارے پینلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کا آغاز کریں گے۔
ویلکم بیک ناظرین، ہمارے گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مین ویل ہمیں جوائن کیا ہے مسعود خالد صاحب نے، سابق سفیر ہیں۔ بہت شکریہ مسعود صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ سر یہ بتائے گا کہ غزہ کی صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں ہر گزرتے دن کے ساتھ بدترین صورتحال ہوتی جا رہی ہے، اور جو حالات آج ہیں غزہ کے شاید اس سے پہلے کبھی نہ تھے۔ بھوک اور افلاس سے لوگ وہاں پر اب مرنا شروع ہو گئے ہیں، اور اسرائیل نے وہاں پر بھوک کو بطور ہتھیار استعمال شروع کر دیا۔ آج یہ دعویٰ کیا گیا اسرائیل کی جانب سے اور نیتن یاہو کی جانب سے کہ 120 ٹرکوں کی مدد سے امداد سپلائی کی گئی ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر کوئی قحط ہی نہیں ہے، وہاں پر لوگوں کو کھانا پانی سب مل رہا ہے۔ جبکہ امریکی صدر نے آج بات کی ہے، انہوں نے یہ کہا کہ سٹارمر کے ساتھ وہ موجود تھے سمر سیٹ میں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ غزہ کے اندر قحط سالی ہے۔ کیا کہیں گے سر؟ جی شکریہ۔ دیکھیے یہ تو ظلم جو ہو رہا ہے یہ سب کے سامنے ہے، یہ تو ٹیلی ویژن پہ جینوسائیڈ ہو رہا ہے، اور قحط جو ہے، اور جس طرح وہ بچے بلک رہے ہیں، عورتیں بلک رہی ہیں، اور ان کے اوپر ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ان کو شہید کیا جا رہا ہے، اور کوئی یہ نہیں ہے کہ 2-4 لوگ مر رہے ہوں، وہ ہزاروں کی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں۔ تو یہ تو ظلم کی انتہا ہے۔ میں یہاں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اسرائیلی حکومت ہے یہ تو واقعی میں بہت ہی فاشسٹ حکومت ہے، اور یہ دیکھیں یہ جو جوڈزم ہے، یہ یہودیوں کا جو ریلیجن ہے، یہ بھی ایک ابراہمک ریلیجن ہے، جیسے اسلام ہے، کرسچینٹی ہے، جوڈزم ہے۔ تو مجھے نہیں پتا کہ کس قسم کا یہ، یعنی کہ ان کا ریلیجن یہ الاؤ کرتا ہے کہ اس قسم کے فاقہ کش لوگوں کے اوپر اتنا ظلم کیا جائے اور ان کو مارا جائے اور شہید کیا جائے۔ یہ تو میرا خیال ہے کوئی بھی مذہب جو، یعنی کہ جو پیپل آف دا بک ہوتے ہیں وہ تو ان چیزوں میں میرا خیال ہے بلیو نہیں کرتے۔ تو یہ تو ایک قسم کی ایک ریلیجس وار ہے جو ہو رہی ہے، اور انٹرنیشنل لاء کی، بین الاقوامی قوانین کی، جنیوا کنونشن کی، ہر چیز کے خلاف ورزی ہو رہی ہے، اور اتنا سا ملک ہے اسرائیل اور دنیا اس کے اوپر خاموش ہے۔ یعنی کہ صدر ٹرمپ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر جو ہے وہ قحط ہے، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، اور یہاں پر نیتن یاہو کہہ رہا ہے کہ جی وہ تو ہم ٹرک بھیج رہے ہیں، وہاں کوئی قحط نہیں ہے۔ تو یہ بہت ہی بڑی یعنی کہ ایک ہپوکریسی ہے، اور دنیا اس پہ خاموش ہے۔ بہرحال آج ایک میٹنگ ہو رہی ہے نیو یارک میں جو کہ سعودی عرب اور فرانس نے کال کی ہے، اس میں ہمارے جو ڈپٹی پرائم منسٹر وزیر خارجہ وہ بھی شرکت کر رہے ہیں۔ تو دیکھیے اس کی کیا آؤٹ کم ہوتی ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو مسلم ممالک ہیں ان کا جو ری ایکشن ہے وہ تو ناقابل فہم ہے جو کچھ ہو رہا ہے وہاں پر، اور مڈل ایسٹ میں یعنی کہ جو ہو رہا ہے، جو کہ اس خطے کے لوگ ہیں، اس خطے کے ممالک ہیں، سوری، وہ ان کے اوپر بھی اس کا ظاہری بات ہے کہ اثر ہوگا، آج نہیں ہوگا تو کل ہوگا، کیونکہ یہ تو ایک لانگ لاسٹنگ جو چیز ہے، یہ رہ جائے گی میموریز میں، اور ہسٹری ریکارڈ جب کرے گی تو وہ تو اپنا بیانیہ ریکارڈ کرے گی، لیکن اس کی جو امپلیکیشنز ہیں لانگ ٹرم وہ بڑی ہی خطرناک بھی ہو سکتی ہیں۔ تو بڑا افسوس ہے کہ اسلامی ممالک بھی کچھ نہیں کر سکے، اور اسرائیل کی یہ جو ہے یہ ظلم و ستم جو وہ ڈھا رہا ہے ان مفلس مسلمانوں کے اوپر اور فلسطینیوں کے اوپر، اس کا کوئی پیرل آپ کو نہیں ملتا، کم سے کم کنٹمپرری ہسٹری میں تو کوئی پیرل نہیں ہے۔ بوسنیا میں ہوا تھا، بوسنیا میں ظلم ہوا بوسنین مسلم کے خلاف، اور فلسطینیز کے خلاف تو آپ کو پتہ ہے کہ بہت عرصے سے، جس سے آج 75 سال ہو گئے، اس وقت سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اور اسرائیل کی تو سلطنت ہی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں غیر قانونی ہے، اس کو تو امپیریلسٹ پاورز نے بنایا تھا، اور اس کے بعد سے اسرائیل کو کھلی چھٹی دی گئی ہے کہ جو وہ کرنا چاہے کرے۔ ایران کے اوپر حملہ کرتا ہے، ایران کے اوپر کرتے، سیریا کے اوپر حملہ کرتا ہے، لبنان کے اوپر حملہ کرتا ہے۔ تو بالکل انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ بالکل یعنی کہ پیرالائز ہو چکی ہے۔ یونائٹڈ نیشنز جو ہے وہ بالکل انفیکٹو ہو چکا ہے اس معاملے میں، سیکورٹی کونسل اپنا کردار نہیں ادا کر پا رہی۔ تو بڑا ہی افسوس ہے، اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ جلد ختم ہو۔ اور مسعود صاحب اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ کچھ خبریں ایسی بھی لگیں، ہم نے پڑھا کہ عالمی دباؤ کے اوپر غزہ میں جو ہے امداد تقسیم کی جا رہی ہے، عالمی دباؤ پر اسرائیل نے جنگ بندی کر لی ہے، کچھ وقفہ کر دیا ہے۔ سر ایک تو عالمی دباؤ بڑا لیٹ ہو جاتا ہے ہمیشہ، جب اتنے زیادہ اموات وہاں پر ہو گئیں، لوگ بھوک سے مرنے لگے، قحط سالی کا ایک طوفان وہاں پر آ گیا، کیا عالمی دباؤ اور پریشر اسرائیل پر نہیں بلڈ کر سکتا کہ وقتی امداد کی ضرورت نہیں ہے وہاں لوگوں کو، وہاں پہ لوگوں کو امن کی ضرورت ہے، وہاں پہ جنگ بندی کی ضرورت ہے؟
دیکھیے جی، جو مغربی ممالک ہیں یہ تو بالکل یہ اپنے آپ کو جمہوریت کا علمبردار کہتے ہیں، انسانی حقوق کا علمبردار کہتے ہیں، لیکن ان کا کردار جو ہے وہ کھل کے سامنے آ گیا ہے۔ یہ سارا کا سارا ویسٹ جو ہے اس وقت اسرائیل کی پشت پناہی کر رہا ہے، اور اس پہ حیرت نہیں ہوتی، لیکن سوائے بیان بازی کے کچھ نہیں ہو پا رہا۔ کل جارڈن نے وہاں پر سپلائیز بھیجی ہیں، شاید یو اے ای نے بھیجی ہیں، اور دوسرا اسرائیل نے کچھ لمیٹڈ نمبر میں ٹرکس بھیجے ہیں، لیکن وہ تو یو این کہہ رہا ہے کہ وہاں یو این کے سیکرٹری جنرل نے آج کہا ہے کہ وہاں تو بہت ہی سیریس قسم کا قحط ہے، جی اور لوگ بڑھ رہے ہیں، ہاسپٹلس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، دوائیں نہیں ہیں، پانی نہیں ہے۔ تو یو این سیکرٹری جنرل یہ کہہ رہے ہیں، تو بات یہ ہے کہ اس پہ مغرب کا جو ضمیر ہے وہ جاگ نہیں رہا، ہوں ٹھیک ہے نا۔ اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ عالمی دباؤ کیا ہے، عالمی دباؤ تو پڑ ہی نہیں رہا اسرائیل کے اوپر۔ عالمی دباؤ یہ تھوڑی ہوتا ہے، عالمی دباؤ یہ ہوتا ہے وہ تھوڑا بہت جب شور مچتا ہے تو اس نے کہا کہ اچھا اب ہم ٹرک بھیج رہے ہیں، تو اسرائیل نے کوئی بالکل ٹرک ایسے بھیج دیے، لیکن وہ تو بالکل ناکافی ہیں جس قسم کی وہاں پر حالات ہیں اور جس قسم کی ریکوائرمنٹس ہیں اس میں تو بالکل، یعنی کہ یہ چیز جو ہے یہ اسسٹنس وہاں تو بہت ہی میسو قسم کی ہیلپ کی ضرورت ہے اس وقت۔ اور جو ایف اے او ہے، فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن، انہوں نے کہا ہے کہ مطلب ساری دنیا ایک بات کہہ رہی ہے کہ اسرائیل اس وقت بالکل اس کی پالیسی جو ہے غلط ہے، ان ہیومن ہے، سب ہیومن ہے، اور ہیومینیٹیرین لا کی، انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے، لیکن اس کو کوئی روکنے والا نہیں۔ اور مسعود صاحب، جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا کردار ہے، پاک امریکہ جنگ ہوتی ہے، وہ دونوں ممالک کو کہتے ہیں کہ ہم تجارت نہیں کریں گے، جنگ روک دیں، پھر ایران کی طرف سے جب اسرائیل کو مار پڑتی ہے تو پھر وہ تجارت والا فارمولہ بیچ میں لے آتے ہیں، چین کو کہتے ہیں کہ آپ ایران سے تیل خرید سکتے ہیں۔ میں تو اس دن کا انتظار کر رہا ہوں وہ اسرائیل کو کب کہیں گے کہ جنگ بندی کرو ورنہ میں تم سے ٹریڈ بند کر دوں گا، تمہیں ایڈ بند کر دوں گا، اور کسی قسم کے اسلحے کی سپلائی نہیں کی جائے گی۔ کیا وہ فارمولہ صرف اس وقت اپلیکیبل ہوتا ہے جب یو ایس کے جو الائز ہیں ان کو مار پڑتی ہے؟ جی دیکھیے، اسرائیل کو تو جو امداد ملتی ہے امریکہ سے اور مغرب سے، اس کے بغیر تو اسرائیل سروائیو ہی نہیں کر سکتا، یہ چاہے فوجی امداد ہو یا دوسری فائنینشیل ایڈ ہو۔ تو اسرائیل نے بہرحال اپنے آپ کو بھی بڑا ڈیولپ کیا ہے، اسرائیل کی ٹیکنالوجی جو ہے کافی اچھی ہے، لیکن کہنے کا مطلب ہے کہ وہ مغرب کی سپورٹ کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتا۔ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب نے تو جو ان کی پالیسی ہے وہ تو اسرائیل کی فیور میں ہے، بالکل کلیئرلی۔ اور دیکھیں نا، ٹرمپ صاحب تو اس پہ کافی دباؤ ڈال سکتے ہیں اسرائیل کے اوپر، گو کہ یہ نتنیاہو جو ہے یہ بڑا ہی میں تو کہوں گا کہ یہ تو ایک ٹیررسٹ ہے، اور جس طریقے سے یہ اس وقت دنیا میں اس نے فتنہ پھیلایا ہوا ہے مڈل ایسٹ میں، پیلسٹائن میں، تو امریکہ ہی کے پاس ایسی طاقت ہے کہ جو وہ اسرائیل کو روک سکتا ہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ وہ انفلوئنس استعمال نہیں ہو رہا، افسوس کی بات، افسوس سے کہنا پڑتا ہے۔ اور باقی جو مغربی اقوام ہیں، ای یو کی، یورپین یونین وغیرہ، ان کا بھی رول آپ کے سامنے ہے۔ تو بہرحال یہی ہے کہ اللہ کرے کہ ان کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے وہ جلد ختم ہو، اور کوئی جنگ بندی کی طرف جائیں، اور پرماننٹ جنگ بندی ہو، اور جو ٹو اسٹیٹ کا سلوشن بھی ابھی نظر نہیں آ رہا ہے اس میں۔ مڈل ایسٹ کے جو اہم ممالک ہیں، سعودی عرب، یو اے ای وغیرہ، ان کا کردار بڑا اہم ہوگا، قطر کا۔ تو بیک اینڈ فورتھ ہو رہا ہے، ڈپلومیسی میں بھی بات چیت چل رہی ہے، دوحہ میں چل رہی ہے، کبھی کہیں اور ہو جاتی ہے بات چیت، تو نتیجہ سامنے نہیں آ رہا۔ اور سر، ایک چیز میں آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو ابھی ایران اور اسرائیل والا ایپیسوڈ ہوا جنگ کا، اس کے اندر ایک چیز تو واضح ہو گئی، اسرائیل مکمل طور پر ایکسپوز ہو گیا کہ وہ انورٹڈ کاماز میں اسرائیل کو بنایا گیا ہے کہ ناقابل تسخیر، لیکن ہم نے دیکھا کہ اسرائیل کو بہت سخت مار پڑی اور صدر ٹرمپ نے آ کر وہ جنگ رکوائی، تو اسرائیل کو کچھ سکھ کا سانس اسرائیل کی جانب سے لیا گیا۔ اب سر سوال یہ ہے، کیا ابراہیم اکارڈ پر اس لیے اتنی جلد بازی کی جا رہی ہے صدر ٹرمپ کی جانب سے کہ جو عرب ممالک ہیں اسرائیل کو تسلیم کریں، اس کی پشت پر کھڑے ہو جائیں تاکہ اسرائیل پھر سے مضبوط ہو سکے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ ابراہم اکارڈز میں تو ابھی پیش رفت مشکل نظر آ رہی ہے، کہ جب تک اس کا جو اس وقت جو کانفلکٹ چل رہا ہے غازہ میں، فلسطین میں، اس کا کوئی تصفیہ نہ ہو جائے، یعنی کہ وہ ہوسٹیجز جو ہیں وہ ریلیز ہو جائیں، سیز فائر ہو جائے، کوئی نہ کوئی ایگریمنٹ ہو، سیٹلمنٹ ہو، اس کے بعد یہ ابراہم اکارڈز کی بات ہوگی۔ اور اس پہ سعودی عرب نے کافی ٹف سٹانس لیا ہے، ان کی پوزیشن کافی ٹف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو، آج بھی ان کے وزیر خارجہ نے شاید یہ کہا ہے وہاں نیو یارک میں، کہ سعودی عرب دو اسٹیٹس جو ہیں ان کو فیور کرتا ہے،
2 स्टेट सोल्यूशन, तो वो तो अभी तो लग नहीं रहा, इजराइल तो बिल्कुल उसके ऊपर राजी नहीं है। तो ये मेरा ख्याल है कि इसमें पेशरफ जो है वो इमीडिएट नज़र नहीं आ रही, लेकिन ओवरऑल मेरा ख्याल है ऑब्जेक्टिव यही है कि अब्राहम अकॉर्ड्स को लेकर चला जाए और मुस्लिम ममालिक जो हैं, चीदा ममालिक जो हैं, वो जी उसको रिकग्नाइज करें इसराइल को। लेकिन ज़ाहिरी बात है ये वन साइडेड ट्रैफिक तो नहीं हो सकती, यूनिलैटरल के मुस्लिम ममालिक जो हैं वो इसराइल को तस्लीम कर लें और इसराइल जो है अपनी मनमानी करता रहे। और ईरान का आप सही कह रहे हैं कि ईरान की तरफ से जो बड़ा ही मजबूत जवाब मिला, क्योंकि ईरान के ऊपर बड़ा प्रेशर था, उसने इसराइल को हिलाया है। और वो जब इसराइल हिला है उनके जवाब से, जिस तरह उन्होंने रिटेलिएट किया, उसके बाद बाकी जो अमेरिका की तरफ से भी यानी कि एक इनिशिएटिव लिया गया कि सीज फायर हो। अब देखिए बात यह है कि जो ट्रेड है वो चूँकि ये बिजनेसमैन हैं और हमेशा से ट्रम्प साहब का एक ये यानी कि ये इनका शोबा है कि वो बिजनेस के जरिए जो है दुनिया चलाना चाहते हैं। तो ट्रेड उनका एक वेपन है जो वो डिप्लोमेसी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, पॉलिटिक्स में इस्तेमाल कर रहे हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। तो इसमें कुछ उनको कामयाबी भी हो रही है। कल यूरोपियन यूनियन के साथ उन्होंने मुआहदा कर लिया है, चीन ने उनको थोड़ा सा टफ टाइम दिया है। तो अब देखिए क्या होता है, बाकी ममालिक के साथ भी बातचीत चल रही। बिल्कुल ठीक है सर, हमारे साथ ही रहिएगा। मीन पहले हमें ब्रिगेडियर रिटायर्ड नादिर मीर साहब ने भी ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया नादिर मीर साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर सबसे पहले गज़ा पर आपका कमेंट चाहूँगा। जो हम सुन रहे हैं कि कुछ इमदाद का सिलसिला गज़ा में शुरू हुआ है, लेकिन सर क्या ये काफ़ी होगा वहाँ के लोगों के लिए जो 2023 से इतनी तकलीफ़ें बर्दाश्त कर रहे हैं? वहाँ पे पीने का पानी नहीं है, भूख से लोग मर रहे हैं, 150 के करीब तादाद आ गई है सिर्फ भूख से मरने वालों की। पाकिस्तान, गाजा और फ़लस्तीन, क्योंकि बेसिकली तो फ़लस्तीन का इशू है ना, ये ओवरऑल गाजा उसी का हिस्सा है। उसके साथ उनके साथ ना सिर्फ हमदर्दी करता है, बट पाकिस्तान हैज बीन वेरी वोकल, मतलब मुख्तलिफ फोरम्स में पहले भी और अभी भी पाकिस्तान फुल सपोर्ट कर रहा है और इस मसले को दुनिया में लेके चल रहा है। दिस इज द फर्स्ट थिंग। और पाकिस्तान की पॉलिसी कायम है, इसमें तो कोई डिस्कशन ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि इससे आगे चल के, क्योंकि गाजा और फ़लस्तीन और ये सारा कुछ जो हो रहा है, ये बेसिकली एक वॉर एनवायरनमेंट है, जंग चल रही है। वो जंग ईरान के साथ एक और किस्म की जंग है, अंदर ये जो ये गाजा वाली है ये दूसरी किस्म की जंग है। तो एक वॉर रीजन बन गया। तो सबसे पहले तो अमन की रिक्वायरमेंट है। सो देयर इज अ नीड फॉर पॉलिसी ऑफ एंगेजमेंट। अब पाकिस्तान जो मुस्लिम मालिक हैं उनके साथ कर रहा है मुख्तलिफ फोरम्स पे और मुख्तलिफ तरीकों से, और लेकिन जरूरत यह है कि इसमें सोल्यूशन की तरफ जाएं। सोल्यूशन, वॉर इज नॉट द सोल्यूशन ऑब्वियसली, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो वॉर है ना इसकी बहुत सी नैयत है। एक तो है ना गाजा का, दूसरा ईरान की और इसराइल की भी जंग चल रही है, और अभी 12 दिन के बाद सीज फायर हुआ, हो सकता है फिर शुरू हो जाए। पाकिस्तान का जहां तक तल्लक है, पाकिस्तान ने अगरचे सपोर्ट किया ईरान को, लेकिन पाकिस्तान ओवरऑल पीस चाहता है मिडिल ईस्ट में, और पाकिस्तान तो पीस इंडिया के साथ भी चाहता है, यानी दुनिया में पीस चाहता है। सो आवर पॉलिसी शुड बी टू परसू पीस, एंड उस पीस के अंदर एक रास्ता निकले ताकि गाजा के अंदर, फलस्तीन के अंदर लोगों का मसला हल हो, और 2 स्टेट सोल्यूशन जो है उसके ऊपर जाएं। मतलब 2 स्टेट सोल्यूशन में 2 रियासतें हैं, एक का नाम है फलस्तीन और दूसरे का नाम है इसराइल। ये 2 रियासतें हैं, तो वो एज अ होल पैकेज ये अमन के तौर पर जाएगा मसला, ताकि सबका मसला हल हो और ओवरऑल पीस आए। अमन आएगा तो मसला हल होगा, वरना एक दिन लेबनान हो जाता है, दूसरे दिन गाजा हो जाता है, तीसरे दिन कोई और इलाका हो जाता है, तो वरना ये लड़ाई चलती रहेगी। नादिर साहब ये भी बताइएगा कि बहुत से ममालिक ऐसे हैं, आपकी भी नज़रों से गुजरा होगा, कि जो 2 रियासती हल के लिए बिल्कुल तौर पर तैयार हैं, उस पर इत्तेफाक भी कर रहे हैं, पाकिस्तान की उसमें नुमायाँ आवाज़ है, फिर इसमें कोई पेशरफ्त क्यों नहीं हो पा रही? इसमें रुकावट क्या है? इसराइल चाह क्या रहा है? उसका एजेंडा क्या है? देखिए, इसराइल का जो 2-3 मसले हैं, एक तो उसकी गाजा और बेसिकली पैलेस्टीनियन इशू, बेसिकली जो है जो लोग समझते हैं सबसे बड़ा इशू इज नॉट रिलीजन, यानी मुसलमान और यहूदी का मसला कम है और जियो पॉलिटिक्स का रीजन मसला ज्यादा है, यानी जमीन का मसला है कि जमीन के अगर जमीन बहुत ज्यादा होती तो ये आधी लड़ाई कम हो जाती। अभी वहां जमीन वही है जिसपे इसराइल बैठा है, वही जमीन है जिसपे फलस्तीन है, तो उसी की मतलब पैलेस्टीनियन स्टेट को भी डिफाइन करना ना कि फलस्तीन की रियासत बने, लेकिन कहाँ बने, कौन से इलाकों में बने और कैसे उधर अमन आए। तो उसमें इसराइल को सिक्योरिटी चाहिए और फलस्तीन के लोगों को अमन चाहिए। उनके साथ जो हुआ है सबको पता है, और अपने कितने अरसे से हो रहा है, और इट इज वर्सनिंग ऑल द टाइम। सो इसमें एक सोल्यूशन की तरफ जाने की जरूरत है, लेकिन सोल्यूशन कैसे आएगा? सोल्यूशन आएगा जिस वक्त एक ओवरऑल
مطلب جو اس میں مختلف پارٹیز ہے نا, ون پارٹی از دی یو کین کال دی پیلسٹینینز اینڈ دی ایرانینز اینڈ دی مسلم کنٹریز, دوسری پارٹی اسرائیل, امریکن اور ان کے الائز ہے. تو یہ سب کو مل کے بیٹھیں گے, پھر اس کا مسئلہ نکلے گا. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے سر, ہمارے ساتھ ہی رہے گا. مجھے آگے بڑھنا ہے, ایک اور اسٹوری ہے, ایک اور اہم معاملہ ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بھارت کے نئی ہزیمت کا سامان لے کر آ رہا ہے. بھارت کے اپنے ہی اب بھارت پر سخت سوالات اٹھا رہے ہیں, کیونکہ بھارت کی ناکامیوں کا بوجھ اتنا ہو گیا ہے کہ کوئی اسے اٹھانے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے. سابق بھارتی وزیر داخلہ پی چدمبرم کے بیان نے بھارت میں ہلچل مچا دی ہے. سابق بھارتی وزیر داخلہ چدمبرم نے پہلگام واقعے پر مودی سرکار کو آئینہ دکھاتے ہوئے کہا ہے کہ پہلگام حملے میں ملکی سطح کے دہشت گرد بھی ملوث ہو سکتے ہیں. حکومت کے پاس کیا ثبوت ہے کہ حملہ آور پاکستان سے آئے تھے؟ انہوں نے مزید کیا کہا, کیا سوالات اٹھائے, ذرا دیکھیے گا, پھر گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. If the Operation Sindoor is only paused, what are the follow-up steps? Have you taken any follow-up steps to prevent another Pahalgam? Number one. Number two, where are the terrorist attackers? Why have you not apprehended them? Why have you not even identified them? There's complete silence. Chief of Defense Staff goes to Singapore and makes a statement which gives you bits of information. Then the Deputy Army Chief makes a statement in Mumbai where he says a little more. In Indonesia, a junior officer of the Navy goes and makes a statement. Now, why is the Prime Minister or the Defense Minister or the Foreign Minister not making a comprehensive statement? اب جو سوالات ہم کر رہے ہیں, جو سوالات مسلسل پاکستان کر رہا ہے, جو سوالات پوری دنیا اس وقت کر رہی ہے, وہی سوالات بھارت کے لوگ بھی کر رہے ہیں کہ نریندر مودی کہاں ہیں, ان کے وزیر کہاں ہیں, وہ کیوں پارلیمنٹ کے سامنے جواب کیوں نہیں دے رہے, اگر آپریشن سندھو روکا گیا ہے تو کیا فالو اپ اس کے اندر ہوا ہے. مسعود خالد صاحب, کہاں ہیں نریندر مودی صاحب, کیوں کوئی واضح بیان نہیں آ رہا؟ خود چدمبرم صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈپٹی چیف الگ بات کر رہے ہیں, چیف آف اسٹاف الگ بات کر رہے ہیں ہر فورم پر جا کر. یہ ہو کیا رہا ہے بھارت کے ساتھ؟ یہ دیکھیے, بھارت کو اس پہلگام واقعے کے بعد بڑی ہی ہزیمت اٹھانی پڑی ہے, انٹرنیشنلی بھی اور ڈومیسٹک فرنٹ پہ بھی. اب اس وقت ڈومیسٹک فرنٹ پہ ان کے اوپر بہت پریشر ہے مودی سرکار کے اوپر, کیونکہ کوئی چیز بھی وہ ایکسپلین نہیں کر پایا. ویسے بھی پرائم منسٹر مودی صاحب جو ہیں وہ تو میڈیا کو اوائڈ کرتے ہیں, یہ ان کا ایک رویہ ہے, ایک طریقہ کار ہے. تو آج شاید ان کی پارلیمنٹ کا اجلاس ہو رہا ہے یا ہوا ہے, اور اس میں کچھ اسٹیٹمنٹس وغیرہ دیے گئے ہیں, میں اس کو دیکھ نہیں سکا. لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو فارمر ہوم منسٹر ہیں, اور یہ شاید فائنانس منسٹر بھی ان کے رہے ہیں, یہ کافی اہم شخصیت ہیں, اور کانگریس کی بھی, اور بڑے سمجھدار ہیں, باہر کے پڑے ہوئے ہیں. تو ان کی بات جو ہے وہ یعنی کہ اس میں وزن ہوتا ہے, کریڈیبلٹی ہوتی ہے. انہوں نے جو سوال آج انٹرویو میں اٹھائے بڑے ویلڈ ہیں. انہوں نے کہا بھائی وہ جو دہشت گرد تھے, آپ نے یہ کیسے اسیوم کر لیا کہ وہ پاکستان سے آئے تھے, آپ کے پاس کیا ثبوت ہے, اور وہ کہاں غائب ہو گئے, وہ ڈڈ دے وینش ان دا تھن ایئر. اتنے اندر وہ آ گئے جہاں پہ زیارت ہوتی ہے اس جگہ کی, مطلب لوگ ہزاروں کی تعداد میں زیارت کے لیے آتے ہیں. اس وقت بھی وہاں کافی تعداد میں ٹورسٹ تھے, 1000-2000. تو سیکورٹی فورسز کہاں تھی؟ تو یہ ایک انٹیلیجنس فیلئر ہے, اور انڈیا نے چونکہ وہ انٹیلیجنس فیلئر تھا تو اس کو تو ایڈمٹ نہیں کر سکتے تھے, انہوں نے فوراً پاکستان کے اوپر الزام لگا دیا. چلے وہاں تک اگر رہتا تو ٹھیک تھا, لیکن اس کو بیسس بنا کے انہوں نے ایگریشن کیا. لیکن اور جس کا پاکستان نے بڑا مؤثر جواب دیا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ہر جگہ سے سیٹ بیک ہوا ہے. دیکھیے, انٹرنیشنل میڈیا ایک آلموسٹ ایک یونینیمس اوپینین ہے ان کی کہ انڈیا اپنا نیریٹو جو تھا وہ کنونسنگ نہیں بنا سکا. ٹھیک ہے, اچھا. اس کے بعد جو بڑے پلیٹ فارمز تھے جہاں کے ورلڈ لیڈرز کی ابھی ملاقاتیں ہوئی, SCO کی میٹنگ ہوئی, کوارڈ کی میٹنگ ہوئی, برکس کی میٹنگ ہوئی, وہاں انڈیا کی ہمیشہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح پاکستان کا نام آ جائے کہ یہ پاکستان جو ہے یہی ٹیررزم کا جو ہے وہ منبع ہے. وہ کسی نے بھی اس چیز سے ایگری نہیں کیا. ٹھیک ہے جی, انہوں نے ڈیفینیٹلی پہلگام انسیڈنٹ کو کنڈم کیا, پاکستان نے بھی کنڈم کیا, اور بالکل وہ کنڈیمیبل ایکٹ ہے, لیکن کسی نے پاکستان کا نام نہیں لیا, کسی نے فنگر پوائنٹنگ نہیں کی. ہاں, انہوں نے یہ کہا کہ تحقیقات ہونی چاہیے, تو وہ بھی ہم بھی کہتے ہیں کہ ایک انڈیپینڈنٹ تحقیقات ہونی چاہیے. تو اس طرح پاکستان کے
پوزیشن کو بھی تقویت ملی. تو اس کے بعد یہ کہ جب وہ ساری چیزیں ناکام ہوئی, انہوں نے اپنے وفد بھی بھیجے, بڑے کافی ممالک کو گئے, 33 ممالک کتنے گئے, وہ بھی کنونس نہیں کر سکے. تو اب اس کا جو بیک لیش ہے وہ ڈومیسٹک فرنٹ پہ ہو رہا ہے نا. اب مودی صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو ڈیفینڈ کیسے کیا جائے. تو ان کے جو بڑے ہیں جیسے چیف آف ڈیفنس اسٹاف ہیں اور دوسرے لوگ ہیں, وہ متضاد بیانات دیتے رہے ہیں. دیکھیں, ایک تو لاسز انہوں نے ایڈمٹ نہیں کیے, ٹھیک ہے جی, اس کے اوپر بھی ہمارے جہاز گرے ہیں, لیکن اتنے نہیں گرے جتنے پاکستان کہہ رہا ہے. پھر اس کے بعد 5 گر گئے ہیں, 4 گر گئے. تو مطلب وہ کسی چیز میں ٹرانسپیرنسی نہیں تھی. تو اس سے بڑا کیا کہتے ہیں ان کو جو ہے وہ امبیرسمنٹ بھی ہے اور انڈیفینسیبل پوزیشن ہے ان کی. اب یہ کہ وہ الیکشن وغیرہ آ رہے ہیں بہار میں, تو وہ کچھ نہ کچھ کریں گے تاکہ پبلک اوپینین کو جو ہے وہ ٹھنڈا کیا جائے. اور لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اب انڈین عوام کے اوپر یہ ہے کہ وہ یہ جو مودی سرکار نے گیم کھیلی ہے نا اس ایپیسوڈ میں, یعنی کہ پہلگام کے بعد جو ہوا اور فوراً پاکستان کو مورد الزام لگا کے دونوں ممالک کو یہ جنگ کے کنارے پر لے آئے, اس پہ انڈین عوام کو غور کرنا چاہیے کہ ان کو بھی ڈیوپ کیا گیا, ان کو بھی ان سے فیکٹس شیئر نہیں کیے گئے, ان کو دھوکہ دیا گیا. تو یہ تو اب ان کو ریفلیکٹ کرنا چاہیے کہ مودی سرکار جو ہے وہ گو کہ الیکٹ ہو کر آئی ہے, لیکن وہ اپنے الیکٹوریٹ کے ساتھ, جنہوں نے ان کو الیکٹ کیا, ان کے ساتھ فیئر نہیں ہے, ان کے ساتھ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے. تو اب یہ ہے کہ بہرحال یہ کافی مشکل میں ہے. 1962 میں جب چین اور انڈیا کی پہلی لڑائی ہوئی تھی, بارڈر کلیش ہوا تھا, تو اس کے بعد جو فاؤنڈر ان کے پرائم منسٹر تھے جواہر لال نہرو صاحب, جو کہ کتنے عرصے رہے دیکھیے آپ انڈیا بننے کے بعد, نہرو صاحب کو اقتدار چھوڑنا پڑا 1964 میں. تو میں اسے آگے نہیں کہوں گا, لیکن پریشر مودی صاحب کے اوپر خاصا ہے. اور دیکھیے ان کی حکومت اب تک تو یہ ڈیفینڈ نہیں کر سکی, ہینڈل نہیں کر سکی اس کرائسس کو. چلیے انٹرنیشنلی ان کو دیکھیے ٹرمپ صاحب نے بھی امبیرس کیا, وہ انڈیا ماننے کو ہی تیار نہیں ہے کہ امریکہ نے کوئی رول پلے کیا. انہوں نے کہا یہ تو پاکستان اور انڈیا نے طے کیا کہ سیز فائر ہونی چاہیے. اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ کلیم کیا جب وہ کانفلکٹ چل رہا تھا, وار ہو رہی تھی, تو انڈیا نے کلیم کیا کہ ہمیں بڑی کامیابی ہو رہی ہے, ہم تو پاکستان کے اندر گھس گئے ہیں, ہم نے تو کراچی کو وہ ڈسٹرائے کر دیا, فلانی جگہ ڈسٹرائے کر دیا. تو اگر اتنی کامیابی ہو رہی تھی تو پھر سیز فائر کو کیوں ایگری کیا, تو پھر بڑھتے آگے چلتے. تو دیکھیں نا کہنے کا مطلب اتنے یعنی کہ اس میں کانٹرڈکشنز ہیں ان کے بیانات میں اور ان کی پوزیشن میں, اور یہ اب ٹینیبل نہیں ہے. انہوں نے 2 نیوکلیر پاورز کو ایک بالکل ایک بڑے ہی ڈینجرس کانفلکٹ کے یعنی کہ اس پہ لے آئے یہ کنارے پہ, اور یہ کچھ بھی ہو سکتا تھا. شکر ہے کہ آگے اسپائرل نہیں ہوئی. دیکھیں یہ کہ رسپانسبل ایٹیچیوڈ تو نہیں ہے نا, اتنا بڑا ملک ہے, ساؤتھ ایشیا کا سب سے بڑا ملک ہے, نیوکلیر پاور ہے, ہم بھی نیوکلیر پاور ہیں, تو اس قسم کی چیز تو ہم افورڈ نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک ہے. کولڈ وار میں سوویت یونین اور امریکہ کی کولڈ وار تھی, لڑائی ہوتی تھی, انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر حملہ نہیں کیا تھا, بیکاز بوتھ آف دیم آر نیوکلیر پاورز. تو یہ تو ایک یعنی کہ ایک بہانہ بنا کے انہوں نے اپنے وہ کس کو کہتے ہیں زوم میں آ کے بہت بڑے فن خان ہیں, اور ان کو پھر اس میں. اور مسعود صاحب آپ نے ابھی ذکر کیا نا کہ نریندر مودی کچھ کریں گے, الیکشن آ رہے تو وہ کچھ کریں گے. سر انہوں نے کچھ کرنا شروع کیا ہے, انہوں نے کچھ سوچا ہے اور کچھ نیا انہوں نے سوچا ہے. گو کہ پرانے کی طرح وہ ناکام ہی ہونا ہے. ایک آپریشن مہادیو کے نام سے ایک نئی چیز وہ لانچ کرنے جا رہے ہیں پبلک انٹرسٹ گین کرنے کے لیے, تاکہ الیکشن میں ان کو کامیابی ملے, اور جو ہزیمت انہوں نے اٹھائی ہے اس کے اوپر وہ تھوڑی مٹی ڈال سکیں. اب یہ آپریشن مہادیو ہے کیا اور کیا اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے, اس پر بات کریں گے. مجھے ایک شارٹ بریک لینے کا کہا جا رہا ہے, بریک سے واپس آئیں گے تو بریگیڈیئر ریٹائرڈ نادر میر صاحب اس کے اوپر روشنی ڈالیں گے, کیونکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے ناظرین. ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ نادر میر صاحب. یہ آپریشن مہادیو کیا چیز ہے, اور جو سابق وزیر داخلہ جو بھارتی وزیر داخلہ ہیں وہ جو بات کر رہے ہیں, جو سوالات اٹھا رہے ہیں مودی سرکار کے خلاف, اس پر بھی کامنٹ کیجیے گا. اس سے پہلے جو آپریشن سندور چلایا تھا انہوں نے,
اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ تھا. وہ تو انہوں نے کہانی ڈالی کہ جی فالس فلیگ آپریشن ہو گیا, کرا لیا, وہاں دہشت گردوں کی کہانی چلا دی اور دنیا کو دکھا دیا اور بہانہ بنا لیا پاکستان پہ حملہ کرنے کا. لیکن اصل جو سٹوری ہے نا جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا وہ یہ ہے کہ بھارت نے, انڈیا نے دنیا کو یہ بتایا پچھلے کئی سالوں سے اور اپنے لوگوں کو مطلب انڈیا کے اندر کہ بھارت جو ہے, انڈیا اب ایک بڑی طاقت بن چکا ہے, گریٹ پاور بن چکا ہے اور وہ گلوبل پاور بن رہا ہے. آپ دیکھیں جس طرح انڈین لیڈرشپ دنیا پہ ملتی تھی جا کے اور ملتی ہے دنیا کے لیڈروں سے, اور جو جس طرح وہ کمنٹ کرتے ہیں وہ اس طرح ہی بات کرتے ہیں جیسے وہ امریکہ, چین جو بڑی پاور ہیں, گلوبل پاورز ہیں, رشیا, ان کے برابر ہیں یا ان سے ساتھ ہیں یا ان سے آگے ہیں. وہ اس ذہن سے کر رہے تھے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے جو ان کے سامنے پہلی رکاوٹ ہے, مطلب جس ملک کا نام ہے پاکستان, اس کو اس سندور جو انہوں نے لانچ کیا یا پہلگام میں جو ہوا اس کو بہانہ بناتے ہوئے یا اس کو استعمال, فالس فلیگ کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کو ڈومینیٹ کرنا, ہیجومنائز کرنا جس حد تک بھی کر سکتے تھے اور دنیا میں اپنا سکہ منوانا کہ انڈیا ہیز کم آف ایج اور انڈیا ہیز دی ایمرجنگ پاور. یہ مقصد تھا اصل اس کا. اب جو ہوا ان 4 دن کی جنگ میں وہ سب کو پتا ہے, دہرانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ اس کا اپوزٹ ہو گیا, برعکس ہو گیا اس کی. اور اس سے نہ صرف انڈیا کی فوج کو جو نقصان ہوا, ان کی ایئر فورس کو اور ان کی morale کو اور فوج کو وغیرہ, وہ تو ہوا, لیکن گلوبل ڈسریپیوٹ یعنی انڈیا کی جو گلوبل سٹینڈنگ تھی نا دنیا کے اندر وہ بہت گر گئی. آپ دیکھیں پاکستان کا جو جیو پولیٹیکل سٹیچر تھا یعنی قد تھا پاکستان کا وہ بہت بڑھ گیا. آپ دیکھیں 4 مئی کی 4 دن 6 مئی سے 10 مئی کی جو جنگ تھی اس کے بعد دنیا پاکستان سے کیسے ڈیل کر رہی تھی. اب یہ جو سارا کچھ ہوا وہ لمبی کہانی ہے ساری, آپ کو پتہ ہے ساری دنیا کو اب تک. تو وہ اب اس کو انہوں نے ہٹانا ہے, مٹانا ہے, اس سے آگے جانا ہے. مطلب دس از دا پرابلم جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اب کی آپریشن یہ کیا نیا لانچ کر رہے ہیں. بنیادی طور پہ کوئی نیا فالس فلیگ آپریشن جس میں پاکستان جو جیل میں ہیں وہاں پر معصوم لوگ پکڑے ہوئے, ان کو نکال کے ان کو مار کے یا ان کو الزام ڈال کے کہ جی یہ دہشت گرد تھے یا انہوں نے یہ کاروائی کر دی یا وہ کاروائی, جو بھی فالس فلیگ آپریشن ہوتا ہے جس بھی نوعیت کا کر کے ایک اور بہانہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں یا اور کسی طریقے سے. مختصر یہ کہ وہ ٹیررزم کی گسی پٹی کہانی جو چلا رہے ہیں جو دنیا میں کوئی سننے کو تیار ہی نہیں ہے, nobody buys that story, اسی کو مزید دہرا رہے ہیں. یہ بھی ان کی بیوقوفی کی انتہا ہے. جو وہ محاورے میں کہتے ہیں کہ something doesn't work, اس کو بار بار ریپیٹ نہیں کرتے, جو چیز کام نہیں آتی کوئی اور چیز کرتے, وہ وہی چلا رہے ہیں. تو بہرحال تو وہ اس کہانی میں پھنسے ہیں کہ اب وہ کس طریقے سے کوئی اور بہانہ ڈھونڈیں پاکستان کے خلاف جارحیت کرنے کا, اور جو ان کی عظمت اور بےزتی ہوئی ہے, ہیوملیشن ہوئی ہے دنیا میں اور اپنے ملک میں ان کے مطلب انڈیا میں, اس کو پورا کریں, اس نقصان کو پورا کریں, انڈیا کی ملٹری کی امیج اوپر کریں اور پولیٹیکل سٹینڈنگ جو انکمبنٹ رجیم ہے دلی میں جو حکومت ہے اس کی سٹینڈنگ, پولیٹیکل سٹینڈنگ, کیونکہ اس کو بھی تو مسئلہ بنا نا جب وہ جنگ ہارتے ہیں تو اس کا نقصان ہوتا ہے نا, جس طرح کوئی میچ ہارتا ہے یا کوئی الیکشن ہارتا ہے تو اس کا کیا نتیجہ ہوتا ہے. تو اسی طرح یہ ان کا بھی مسئلہ ہے. سو وہ کوئی اس کا بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں اینڈ پاکستان شوڈ بی ریڈی ریگارڈلیس آف. وہ یہ کرتے ہیں, اس کو جو مرضی نام دیتے ہیں, یہ جو مرضی کاروائی کرتے ہیں. پاکستان نے اپنا دفاع کرنا ہے, اس کے لیے پاکستان کی فوج اور پاکستان کے عوام, ہمارے ہول نیشن, لیکن ہماری سول سائڈ آلسو ہیز ٹو بی ویری ریڈی ان ٹو دس کہ جو بھی وہ کریں گے اس کا پاکستان صرف مقابلہ نہیں کرے گا لیکن اس دفعہ پہلے سے زیادہ بڑی شکست دے گا بھارت کو. بالکل صحیح ہے. اور نادر میر صاحب ایک چیز اور میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ کامنٹ کریں. جو چدمبرم صاحب بات کر رہے تھے کہ جو ان کے ڈیفینس اسٹاف ہیں وہ الگ بیان دے رہے ہیں, چیف آف آرمی اسٹاف الگ بیان دے رہے ہیں, ڈپٹی آرمی چیف الگ بیان دے رہے ہیں, ایئر فورس کے افسران الگ بیان دے رہے ہیں. کیا پروفیشنل آرمی ایسا ری ایکٹ کرتی ہے ایسے موقع پر جب جنگ لگی ہو اور آپ ایک جنگ میں شکست کھا کے بیٹھے ہوں, آپ کے طیارے گرے ہوں, امریکی صدر نے تصدیق کر دی اس بات کی, کیا پروفیشنل آرمی ایسے ری ایکٹ کرتی ہے کہیں پہ؟ بیسکلی انڈیا از ان اے پالیسی آف ڈینائل, یعنی جو حقیقت ہے نا یا جو سچ ہے یا جو ہوا ہے وہ ماننے کو تیار نہیں ہے. انگریزی کا محاورہ ٹروتھ از بٹر, کڑوا ہے نا, سچ کڑوا ہوتا ہے نا, کڑوا سچ ہے نا, وہ بولنے کو تیار نہیں ہے, ماننے کو تیار نہیں ہے. جبکہ یہ اس کو کرنے سے, جھوٹ بولنے سے, دیکھیں ایک جھوٹ بولنے سے ان کو کتنی الجھن ہو رہی ہے. جس طرح آپ نے کہا کہیں کوئی ان کا افسر جونیئر بول دیتا ہے, کہیں ان کا سینئر افسر بول دیتا ہے, مختلف چیزیں ہیں. تو دنیا میں ان کا مذاق اڑ رہا ہے اور وہ اپنا مذاق خود اڑا رہے ہیں. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ ملٹری پولیٹیکل ڈسکنیکٹ بھی نظر آ رہا ہے نا. یہ دیکھیں یہ تو بنیادی طور پہ حکومت کا کام تھا, ان کی حکومت کا کام تھا بتانا, ڈیفینس منسٹر کا یا جس کا بھی اسپوکس پرسن کا, فورن منسٹری کے جو ویسے بولتے رہتے ہیں کہ جی یہ ہوا ہے. جنگوں میں نقصان ہو جاتا ہے لیکن وہ اس کو ماننے کو تیار اس لیے نہیں ہے
کہ انہوں نے ایک جھوٹی کہانی بنائی ہے دنیا کے لیے کہ جی انڈیا تو بہت بڑی طاقت ہے، گلوبل پاور ہے، اور پاکستان کچھ بھی نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ پاکستان انڈیا ایکویٹ نہ ہو، جب برابری میں نہ لائی جائے، مطلب جنگ کے لحاظ سے، جبکہ پاکستان اپنا موثر دفاع کر سکتا ہے اور اس دفاع کے علاوہ بھارت کو جواب بھی دے سکتا ہے بھرپور. پہلے بھی دیا اور اگر ضرورت پڑے گی تو دوبارہ دے گا. اگرچہ پاکستان ہمیشہ امن کی کوشش کرتا ہے اور سب سے زیادہ میں کہتا ہوں کہ امن ہونا چاہیے، بٹ اگر اٹیک کرے گا تو پھر اس کا جواب مل جائے گا اس کو. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. آخر میں شارٹلی مسعود خالد صاحب یہ بتا دیجیے گا، جو پاکستان کی اب ڈپلومیٹک فرنٹ پر جو یہ پرو ایکٹیو اپروچ ہے، یہ کتنی زیادہ کامیاب ہوئی ہے پوری دنیا کو بتانے میں کہ بھارت اسپانسرڈ دہشت گردی کر رہا ہے پاکستان میں؟ دیکھیے جی، بالکل پاکستان کا تو جو امیج ہے اور اسٹیچر جو ہے وہ بڑا ہے اس واقعے کے بعد. اور آن دی ادر ہینڈ انڈیا کو سفارتی محاذ پہ، فوجی محاذ پہ، میڈیا کے محاذ پہ اور ڈومیسٹک محاذ پہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہوا ہے. تو ظاہری بات ہے اس میں جو ہے وہ پاکستان کی ڈپلومیسی کا بھی دخل ہے کہ پاکستان نے بڑا پرو ایکٹیولی اپنا جو موقف تھا دنیا کے سامنے پیش کیا. ہمارا بھی ڈیلیگیشن گیا اور جا کے ہم نے بات کی، اقوام متحدہ میں بات کی، دنیا کے بڑے ورلڈ کیپٹلز جو ہیں وہاں جا کے بات کی. تو انہوں نے بات سمجھی کہ پاکستان صحیح بات کر رہا ہے. اب یہ جو آپ ابھی فرما رہے تھے کہ جو ایک نیا آپریشن یا ایک نیا ڈرامہ جو شروع کیا ہے انہوں نے، اس میں بھی شاید یہ خبر آئی ہے کہ 3 کوئی انہوں نے مارے ہیں، 3 کشمیری جو بھی ہیں انہوں نے شہید کیا ہے جو کہ پاکستان سے آئے تھے. کچھ قسم کی بات ہو. بھائی بات یہ ہے پھر وہی پاکستان سے آ گئے اور آ کیسے جاتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ اس واقعے کے بعد، پہلگام کے واقعے کے بعد بھی آپ کی جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہ الرٹ نہیں ہیں، وہ گھس کیسے آتے ہیں؟ یہ سب انڈیجنس ہے، وہی ہو رہا ہے، ہوم گرون ہے، جیسے وہ فارمر ہوم منسٹر نے کہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کشمیریوں کو دبا رہے ہیں تو وہ اٹھ رہے ہیں اور وہ اٹھیں گے. تو یہ دنیا کو آپ ایک یعنی مسلسل دھوکہ تو نہیں دے سکتے. بالکل ٹھیک ہے نا؟ بالکل ٹھیک. یہ چیز ہے. اور یہ اس آپریشن کی یہ جو بھی کر رہے ہیں یہ ڈومیسٹک میرے خیال ہے زیادہ آڈینس ہے جس کو یہ ٹارگٹ کر رہے ہیں. ان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے کر رہے ہیں کیونکہ ظاہر ہے وہ ناکامیوں کا بوجھ کرنے کے لیے کر رہے ہیں. بالکل، اور ناکامیوں کا بوجھ ان کا اتنا زیادہ ہو گیا کہ وہ اس کو اب اٹھا نہیں سکتے. نریندر مودی کی جو سرکار ہے مکمل طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پھنس گئی ہے. بہت شکریہ مسعود خالد صاحب. مجھے بتایا جا رہا ہے کہ وقت بالکل ختم ہو گیا ہے. آپ نے ہمیں جوائن کیا اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ نادر میر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.